بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وعلیکم السلام۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات جیسے کہ پہلے سرگزشتے یہود یا قصہ بنی اسرائیل پر مشتمل ہیں، اور ہم کلی طور پر یا بہت ہی موٹے موٹے انداز میں وعلیکم السلام مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان تمام نعمات اور ان تمام اقدامات کا ذکر فرما رہا ہے جو اللہ کی طرف سے بطور نعمت، بطور احسان، بطور فضل بنو اسرائیل اور اہل یہود پر کیے، اور اب ان سے یہ تقاضا ہے کہ اتنے احسانات، صدیوں پر مشتمل احسانات کو آپ یاد کریں اور پھر اب بندے بن جائیں اور نبی مرسل کو مان لیں۔ جو کتاب اب نازل ہوئی ہے اس کو مان لیں اور تدین اختیار کر لیں۔ اس ترتیب میں جو کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بطور خلاصہ ذکر فرما رہا ہے وعلیکم السلام۔ اب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینے کے بعد اور جناب موسیٰ کے کوہ طور پر جا کر وہاں سے تورات کو لانے کے بعد، اور اس کے بعد جو درمیان میں انہوں نے بچڑا بنا کے اس کی پرستش کی اور شرک کا ارتکاب کیا، اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ان کو توبہ کے لیے وقفہ دیا گیا اور ان کی چھانٹی کی گئی اور پاکیزگی کی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے قریبیوں کو اپنے ہاتھوں سے ماریں، ختم کریں، قتل کریں۔ تو یہ اقدامات اب ہو چکے ہیں، یعنی ایک دفعہ پھر وہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان کو دوبارہ امت بنی اسرائیل میں قبول کر لیا، یا امت اسلامی میں سمجھے قبول کر لیا، اس لیے کہ اسلام یہ سارا دین ہے جو اوپر سے جناب نوح کے زمانے سے چل کے آ رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اب دوبارہ ایک صورتحال یہ ہے کہ وہ آ گئے ہیں اس ملت اسلامیہ یا ملت واحدہ یا الہی دین پر ایک دفعہ پھر توبہ کرنے کے بعد آ گئے۔ ابھی ان کا سفر جاری ہے، ابھی یہ پہنچے نہیں ہیں اپنی اس سرزمین پر جہاں انہوں نے جانا ہے، راستے میں ہے۔ کوہ طور کے نیچے ہی دامن میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ انہوں نے بچڑا بنا کے اس کی پرستش کی، پھر وہ سلسلہ سارا پاکیزگی کرنے کے بعد اب چل پڑے ہیں آگے۔ اب تھوڑا بہت ہی کچھ ہی دن گزرے تھے، کچھ ہی بہت معمولی سا، جب جناب موسیٰ نے تورات کھول کر جو ہے وہ وعلیکم السلام شریعت کے بند ان کے سامنے
پڑھنے شروع کیے اور عمل کرانا شروع کیا تو پھر ان کو تھوڑا سا اور بھی وقت پھر جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئے. یعنی دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اور یہ ہمیشہ نکھٹو نکمے بھاگتے تھے دین سے اور تدین سے، جیسے اب مسلمان بھاگتے ہیں. یعنی ایک ہی چیز ہے، فرق نہیں ہے. تو انسان قید سے، بند سے، صعوبت سے، یہ جو آزادی کو سلب کرنے والا سلسلہ ہے کہ دن میں 5 دفعہ یہ کریں، نماز پڑھیں، اور پھر روزے رکھیں، پھر زکوٰۃ دیں، پھر یہ کریں، یہ نہ کریں، پرائے مال کو نہ دیکھیں، نہ کھائیں، دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں. اتنی پابندیاں بن جاتی ہیں جو انسان کے اس آزاد یا من چلے روح پر کیا ہے، بہت ہی گراں ہے. تو اب انہوں نے بہانہ، کیونکہ تھے یہ بہانہ خور، پھر بہانہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ اب کیا کریں. تو انہوں نے اب کی بار ایک نیا بہانہ، چلے ہم بچڑے کی پرستش نہیں کرتے ہیں. اے موسیٰ، آپ جو ہر دفعہ جاتے ہیں کوہ طور پہ اور آ کے کہتے ہیں کہ میری اللہ سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ میں تورات آپ سے کے لیے لے کے آیا ہوں، ہاں یہ آپ سے اللہ بولتا بھی ہے تو ہم اس کو مانیں کیسے؟ آپ تو اکیلے جاتے ہیں اوپر، ادھر سے کچھ نہ کچھ لے کے آ جاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، ہم کلام ہوئے ہیں، اور پھر یہ بھی لے کے آئے. ہم نہیں مانتے آپ کو. یہ آپ ہو نہ ہو ہمارے سامنے آ کر آپ ایک جیسے آج کل کے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے یہ آپ اس سچویشن کو ڈراماٹائز کر رہے ہیں، یعنی ایک چیز جو نہیں ہے وہ آپ بنا کے دکھا رہے ہیں. ہم نے نہیں ماننا. اگر اللہ آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے، اور ہم بھی دیکھ بھی سکتے ہیں. ہم اس سے بھی آگے صرف بات پہ بھی اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو دیکھے بغیر نہیں مانیں گے. اللہ کو دیکھیں گے، ہوا تو مانیں گے، نہ ہوا تو پھر نہیں مانیں گے، ہم اپنی مرضی کریں گے. اب یہ انہوں نے تقاضا سامنے رکھ دیا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ. وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ پہلے سے آپ دوستوں کے ذہن میں ڈال، انسان جو ہے وہ کیا ہے، حس گرا ہے. یعنی محسوسات کو چاہتا ہے کہ جس چیز کو وہ مانے وہ محسوس ہو. محسوس کے بغیر تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. یعنی باتوں سے ماننے والا نہیں ہے، یہ لاتوں والا وہ ہے، وجود ہے. بیان سے، عقل سے اتنے معجزات، یعنی حیرانگی کی بات ہے، اتنے معجزات ہو چکے ہیں ان کے سامنے، پھر بھی آپ دوبارہ ان کو کیا ہوا کہ ہم اپنی آنکھوں سے یعنی حس کے ذریعے محسوس کریں گے، دیکھیں گے تو مانیں گے. یہ جو صرف آپ بتا رہے ہیں اور معجزات دکھاتے ہیں اور اس کا ریفرنس دیتے ہیں اللہ کی طرف کہ یہ سارا کام جو آپ کے ساتھ اتنی بھلائی ہو رہی ہے، یہ معجزات سارے اللہ کے کیے ہوئے، ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا، یہ جو اللہ کو دیکھنے کا تقاضا ہے نا، یہ دلچسپ ایک بات ہے درمیان میں. یہ تو ابھی انہوں نے کیا ہے. اس سے پہلے خود جناب موسیٰ جب ملاقات پہ گئے، ابھی یہی جو پچھلی ملاقات تھی 30 دن کے وعدے والی، پھر 40 دن بنائی گئی، وہاں جناب موسیٰ نے اپنے اشتیاق کی وجہ سے، اپنے شوق کی وجہ سے، اپنی چاہت کی وجہ سے، جب ہم کلام ہوئے اور وہ خاص احساس ان کو ہوا تو انہوں نے اللہ سے تقاضا کیا. کیا تقاضا کیا؟
جو آیت میں بیان ہے کہ مجھے اے اللہ آپ مجھے دکھائیں. ان کے تقاضے میں اور ان کے تقاضے میں فرق ہیں جو بعد میں ذکر ہے آیات کو پڑھ کر. وہاں یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں یوں ہے، جب وہ وعدے پر جناب موسیٰ پہنچے نا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ سے ہم کلام ہوئے. قَالَ رَبِّ، تو جناب موسیٰ بول پڑے، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اتنا شوق ہے کہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا، یہ جو آپ کسی سے محبت کے درجات پہ آتے ہیں نا، پہلے تو صرف آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی بات کرے، جب بات کے لیے تو پھر آگے آپ کہتے ہیں کہ اب یعنی آپ کے اندر وہ محبت کے جذبات بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں، بالآخر آپ اس کے ساتھ وصلت، اس کے قرب تک چلے جاتے ہیں. یہ انسان کے اندر کا ایک وہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے، دیکھیں نا، آپ حتیٰ اس میں مثلا فرض کریں کہ آپ دور رہتے ہیں، آپ کا بیٹا بیٹے بچے ادھر رہتے ہیں، آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں فون پر، بھائی ہے آپ کا، فون پر بات کرتے ہیں. اب ادھر آپ جب بات کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اندر اتنی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی کاش ایسے ہوتا کہ ابھی جو ہے نا میں ان کو دیکھتا. دیکھنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ کاش میں ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کے ساتھ قریب تر ہوتا، بلکہ ان کو میں چھو سکتا. پھر انسان چھوتا ہے، پھر اپنے محبت کے اظہار کے لیے مثلا اپنا بھائی ہو، بیٹا ہو، بچہ، اس کو چومتا ہے. یعنی یہ وہ جو اس کے اندر ایک خاص قسم کا اس دوسری طرف کے لیے جو محبت پیدا ہوتی ہے، جو خاص قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کے اظہار کے لیے حتماً وہ چاہتا ہے کہ اس مرحلے سے آگے جائے. اور پھر آخری مرحلہ فنا ہوتی ہے. اللہ کے ضمن میں آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کیا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اس میں مٹ جاتا ہے، خود ختم ہو جاتا ہے، وہی بن جاتا ہے. یہاں بھی جناب موسیٰ وہ اپنے شوق کی وجہ سے، کیونکہ یہ عبارت مختلف ہے اس سے جو ان کے بارے میں ابھی آج پڑھیں گے. جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ قَالَ رَبِّ ارنی، آپ مجھے اپنا آپ دکھائیں، انظر الیک، میں آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی یہ اس جملے میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ اس خاص قسم کے اپنے جذبات جو کہ محبت کے جذبات اور چاہت کے جذبات اور قرب کے جذبات ہیں، ان کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے بھی اس کو اسی زاویے میں ہی لیا کہ بھائی یہ نہیں کہ اس کو یہ نہیں ہے کہ بھائی مان نہیں رہے، کیونکہ ہم کلام جو ہے باقی اتنے آثار، اتنے سلسلے دیکھ چکے ہیں جناب موسیٰ کو. اب یہ شک یا یہ گمان نہیں ہے کہ آیا کوئی جو بول رہا ہے یہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، کوئی اس قسم کی کیفیت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جناب ابراہیم نے جب تقاضا کیا تھا اپنے اطمینان قلب کے لیے کہ اللہ مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا، تو وہاں اللہ نے فوراً اس سے یہ پوچھا افلم تؤمن، کیا تو آپ کو ایمان نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں مردہ کو زندہ. وہاں کیونکہ ان کے ذہن میں وہ بات تھی تو اللہ نے فوراً وہ بات سامنے لے آیا اور ان سے پوچھا کہ، تو جناب ابراہیم نے کہا بلا ولیکن لیطمئن قلبی، ایمان میرا ہے، مجھے یقین ہے، لیکن بس میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے، یعنی دل میں تھوڑا سا یہ سوال جاتا تھا، عقل مانتا تھا لیکن دل ابھی پھر بھی تھوڑا سا پیچھے تھا، عقل کے برابر نہیں ہوا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا. یہاں اللہ نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی کہ یہ کیا تو کہہ رہا ہے، تو مان نہیں رہا ہے مجھے، تمہیں ایمان نہیں ہے، اس طرح نہیں. فوراً اللہ نے
جیسے بہت ہی محبت آمیز جواب میں کہا، کالا لن ترانی، اے موسیٰ تم سکت نہیں رکھتے ہو مجھے دیکھنے کی، تو دیکھ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آج نہیں دیکھ سکتے، یہ میں سامنے لا نہیں، کبھی دیکھ سکتے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ سکت ہے ہی نہیں، برداشت ہی نہیں ہے تم. یعنی نور کا جو تقاضا ہے وہ تمہیں جلا دے گا، تم نہیں برداشت کر سکو گے. کیا ہے؟ ولیکن تھوڑا سا اس لیے کہ اب جو کہا ہے تو نے تو چلے اتنا دیکھو. ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو اس ساتھ والے پہاڑ کو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر وہ اپنی جگہ پہ رہ گیا، وہ تو جمادات ہے، اس پر اثر دیر سے ہونا ہے. جو کمزور اور جو ذرا لطیف جسم ہے، جمادات کی نسبت انسانوں کا جسم لطیف تر ہے، نرم تر ہے، اس پہ اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جب وہ جمادات ہے وہ اس کا حال دیکھ لینا، پھر اس کے بعد اپنا سوچ لینا کہ اگر میں تمہارے اوپر تجلی کروں، تمہارے سامنے آؤں، تجلی تھوڑی سی کروں تو تمہارا حال کیا ہوگا. کہا کہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ، دیکھو اس پہاڑ کو، اگر تو وہ رکا اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے. فَلَمَّا تَجَلَّى، پھر اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی کی. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جبل کے سامنے تجلی کی. جَعَلَهُ دَكًّا، تو وہ پہاڑ تو مٹی میں تبدیل ہو گیا، پاؤڈر بن گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور جناب موسیٰ جو ادھر تھے اور دور پہاڑ پر تجلی ہوئی تھی، وہ ادھر ہی بے ہوش ہو کے گر گئے. تجلی بھی ان کی طرف نہیں ہوئی ادھر ہے پہاڑ پر. وہ تو بن گیا مٹی، یعنی جیسے کہتے ہیں سرما بن گیا، اور جناب موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر کچھ ٹائم کے بعد افاقہ ہوا. فلما افاقہ کالا، فوراً جیسے ہی ہوش میں آئے، کالا سبحانک، تو منزہ ہے، تو پاکیزہ ہے. تبت الیک، میری توبہ ہے، میں نے جو بات کی ہے میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، میں تیری طرف آتا ہوں، جو تو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، میری بات غلط تھی، مجھ میں سکت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں اول المؤمنین ہوں. اب اس کی بات جب آئے گی آیت تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے، لیکن یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ ہو اچھا جہاں سے آپ جناب موسیٰ یہ سارا عمل کر کے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے، 40 دن پورے کر کے آئے تھے، نیچے آ کر دیکھا تھا تو وہ بچڑا پرستی کر رہے تھے. اس سے وہ سارا سلسلہ ان کا پورا کیا، ان سے توبہ کروائی، ان کو پاکیزہ کیا. اور اب دوبارہ جو ایک سلسلہ تھا رہنے سہنے کا وہاں اور آگے چلنے کا، وہ شروع ہوا. اب فوراً آیت نمبر 55 میں انہوں نے کیا کہہ دیا، وَإِذْ قُلْتُمْ، کہ بنو اسرائیل جب آپ نے کہا کیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تو آپ کی بات مانتے ہی نہیں، ہم کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ آپ کی بات ہوتی ہے اور وہاں سے یہ طلاق لے کے آگے. حتی نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ اللہ کو سامنے سمٹ، ایسے بھی نہیں، سامنے بالکل اپنے نہیں پائیں گے. اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے بالکل واضح، اور دو ٹوک ہمیں نظر آئے گا کہ یہ اللہ ہے، یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، یہ ہماری طرف پیغام بھیجتا ہے، اور یہ ہمیں بچا رہا ہے، اور یہ ہے خالق اور یہ ہے مالک. تو اس وقت ہم مانیں گے.
جب یہ انہوں نے بات کی تو اس کا بھی پورا پروسیس ہے. پھر جناب موسیٰ نے اوپر کلام کی کہ اے اللہ یہ تو یہ چاہ رہے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ لن نؤمن لک، اصلا ہم بالکل کتابیں رکھ دو سائڈ پہ، یہ تورات بالکل سائڈ پہ رکھ دیں، بات نہیں چلے گی جب تک کہ اب یہ دیکھنے والا عمل پورا نہیں ہوگا. کیا کیا جائے؟ تو یہی ہوا کہ ان میں سے جو بہتر افراد ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بہت وہ بڑے ہیں، اچھے ہیں، یا وہ اس قابل ہیں کہ وہ دیکھ سکیں، تو ان کو چنیں. تو پھر چنے گئے، پہلے کچھ چنے گئے، پھر اس میں سے چھانٹی کی گئی، پھر چھانٹی کی گئی، اور آخر میں 70 لوگ چنے گئے. 70 لوگ چنے گئے. تفصیل ہے قرآن میں، انشاءاللہ اس جگہ پہ زیادہ بیان کریں گے، لیکن یہاں چونکہ اب ایسے ہی گول چھوڑنا اس کا مناسب نہیں لگ رہا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں. تو 70 لوگوں کو جناب موسیٰ نے چنا کہ ٹھیک ہے. سب قوم راضی ہو گئی کہ بس ٹھیک ہے، یہ لوگ دیکھ کے آئیں گے، باقیوں کو بتائیں گے تو بس کام ہو جائے گا، ہم پھر مان لیں گے. لے گئے جناب موسیٰ ان کو اسی پہاڑ پر. تو وہاں جو ہے اللہ سے یہی تقاضا کیا کہ ہم جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم نہیں مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے نہیں. اب دیکھیں نا، یہ الفاظ اور ہیں، وہ الفاظ جناب موسیٰ کے اور تھے. یہاں انہوں نے کہا ہے کہ لن نؤمن لک، ہم آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. حتی نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. یعنی یہ ٹون، لہجہ اور بات کا انداز بہت مختلف ہے اس سے جو جناب موسیٰ نے وہاں کیا تھا. تو پھر کیا ہوا، ان کے گئے ادھر، اور وہی ہوا کہ اللہ نے ان کی طرف تجلی نہ کی. وہاں پھر دوبارہ جو تجلی کی تو وہ تجلی کی پہاڑ کی طرف، یعنی ایک جھلک سی صرف دکھائی. اس جھلک کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ سارے مر گئے. وہ 70 بندے، ایسا سائقہ پڑا، ایسی وہ کڑک سی ہوئی اور ایسی تجلی ہوئی کہ وہ سارے مر گئے. اور جناب موسیٰ پر وہی اثر ہوا جو پہلی دفعہ، وخر موسیٰ صاعقہ، جناب موسیٰ پھر بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر جناب موسیٰ وہاں جب ہوش میں آئے، دیکھا کہ بھائی وہ تو سارے مردہ پڑے ہیں. 70 بندہ لے کے آئے تھے، اب 70 لاشیں واپس لے کے جائیں گے. تو جناب موسیٰ نے پھر ہاتھ اوپر التجا کے لیے اٹھائے کہ اے اللہ، اگر ان کو مارنا ہی تھا تو ادھر اپنی قوم میں ہی مارتے، اب تو میرے ذمے ہے. ہاں، ہوئے تو آسمانی بجلی کی وجہ سے، آسمانی کڑک کی وجہ سے اور تیرے تجلی کی وجہ سے مرے ہیں، لیکن اب تو میرے ذمے ہے، میں نے واپس ہی جانا ہے. تو میں معذرت خواہ ہوں. پھر وہاں معافی طلب کی اور توبہ کی جناب موسیٰ نے. پھر اللہ نے ان کو کیا کیا، یہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. آپ دیکھ رہے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، دیکھ رہے تھے کہ پھر صاعقہ آسمان سے، صاعقہ یعنی وہ خاص قسم کی بجلی جو انسانوں کو مدہوش کر دے، اتنی بھاری آواز اور اتنی کڑک وہ اس میں. پھر کیا ہوا، ثم بعثناکم من بعد موتکم. اس صاعقہ کی وجہ سے یہ سارے مر گئے تھے، تو کیا کیا اللہ نے ان کو زندہ کیا. بعثناکم، اٹھایا. پس یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے قیامت سے پہلے، موت کے بعد، باقاعدہ موت دی ہے ان کو، یعنی موت آ گئی تھی ان کو، اور موت کے بعد ان کو دوبارہ اللہ نے زندگی دی تھی. بعثناکم، دوبارہ زندگی دی ان کو، لعلکم تشکرون، کہ ہو سکتا ہے آپ کیا کریں، شکریہ کریں. یعنی
شکریہ حق بنتا ہے. یہ لعلکم یہاں جو اللہ استعمال کرتا ہے، جیسے کہ رمضان میں بھی روزوں کے حوالے سے ہے کہ لعلکم تتقون. ہاں، یہاں پچھلی آیت جو ہے اس میں بھی آخر میں یوں فرمایا تھا لعلکم تہتدون. ہاں، یا پہلے ہے لعلکم تشکرون، لعلکم تہتدون. اور یعنی یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ کا یہ کہنا کہ لعلکم، یہ ایک قسم کی انسانی ذہن کو جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ اب تک تو یہ کام نہیں ہوا ہے. ہاں، اب تک تو اس لیول کا یہ کام نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے اب یہ کام ہو جائے اور آپ یہ چیز اختیار کریں. کرنا چاہیے، یعنی اس میں ایک چاہیے کا معنی موجود ہے. یہ وہ شاید اور شاید والا نہیں ہے کہ جیسے ہم اپنے کسی کام میں لگاتے ہیں کہ شاید یہ ہو جائے. نہیں، یعنی یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے. یہ جو کام ہو رہا ہے لعلکم تشکرون، یعنی یہ شکریہ کا حقدار بنائے گا. یہ جو ہے اب یہ کہ آیا آپ میں اتنی سکت ہے اور آپ میں اتنی وہ عقل مندی ہے کہ وہ اس کام کو جو آپ کی ذمہ داری بن رہا ہے کریں یا نہیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن بنتا ہے. یہ لعلکم کا معنی یہاں یہ ہوتا ہے. یہ وہ شاید والا معنی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے شاید کا بولنا یہ وہ معنی بنتا ہی نہیں ہے کہ شاید اس کو پہلے سے ہی ان کا علم ہے کہ کیا ہونا ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اچھا، اب یہ زندہ ہو کے واپس آ گئے اور انہوں نے آ کے داستان بتائی کہ بھائی شکر کرو، سب کو بتایا کہ آپ نہیں گئے تھے، نہیں تو جیڑا کڑاکا ہویا. ہاں، کہ جو حالت ان کی ہوئی تھی ہاں، تو دہل گئے تھے اور مر بھی گئے تھے، یعنی اس لیول کی وہ تھی. تو پھر انہوں نے باقی قوم کو یہ بات بتائی کہ نہیں، بات ہے ٹھیک ہے، جناب موسیٰ ٹھیک کہتے ہیں اور اسی طرح ہے، اللہ سے بات ہوتی ہے. اور کیونکہ آواز تو انہوں نے سنی تھی، اتنا تھا کہ انہوں نے آواز، جب جناب موسیٰ سے کلام ہو رہی تھی تو آواز یہ لوگ سن رہے تھے. وہ آگے قرآن کی دوسری آیات میں نا صورتوں میں یہ جب تفصیل ہے، اس واقعے کی تفصیل ہے، وہاں یہ ہے کہ بھائی جناب موسیٰ ان کو لے کر گئے تو پھر وہاں بات ہوئی اور پھر اس طرح کی ساری سلسلہ ہوا. تو اب یہ واپس آ گئے اور قوم کو انہوں نے بتایا کہ بھائی ٹھیک ہے، مان جائیں اور ہم ایمان لے آتے. ایمان بھی لے آئے تھے. جب مرنے کے بعد زندہ کیا گیا ان کو تو مسلم ہے کہ اب نئی زندگی مل گئی ہے تو آدمی اچھا خاصا وہ لائن میں آ ہی جاتا ہے. تو یہ لائن میں آ گئے، ٹھیک ہو گئے، توبہ کی سب نے اور پھر چل پڑے. اب چلتے جاتے ہیں، صحرا میں پہنچے ہوئے. صحرائے سینہ بہت بڑا صحرا ہے، یہ ابھی بھی موجود ہے. وہاں سے یہ ظاہراً اردن میں اور مصر اور اردن کا مشترکہ صحرا ہے شاید، اور بہت بڑا لمبا چوڑا صحرا ہے. تو وہاں سے گزر کے انہوں نے فلسطین کی طرف آنا تھا. پہاڑوں کے ایریا سے نیچے آ گئے ہیں، اب صحرا میں آ گئے. جب صحرا میں تو نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی چھاؤں ہے، بس رات آئے تو کوئی چھاؤں ملے تو ہے، نہیں تو دھوپ ہے، اور دھوپ بھی ایسی کہ بھائی سر کو سوراخ کر دے. یعنی سر کے جو اوپر والا تالو ہے نا وہ جلنا شروع کر دیتے. اتنی گرم دھوپ اور اتنی تیز دھوپ بالکل ڈائریکٹ لگتی ہے. تو اب انہوں نے پھر وہاں رولا ڈال دیا، بھائی اونتے ہیں مرنے پہ آ گئے ہیں. ہاں، یہ دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے. اور اللہ کا فضل تھے، پتہ نہیں کتنا ان سے اللہ کو ان کو لاڈ کے ساتھ لے کے آنا تھا. حیرانگی ہو رہی ہے یہ جب آپ پڑھتے. پھر اللہ نے کیا کیا، ان کے لیے بادلوں کا انتظام کیا. ان کے سروں پہ بادلوں کو بھیجا کہ ان کو دھوپ نہ لگے.
جیسے جیسے یہ چلتے جاتے تھے بادل ان کے ساتھ جاتے تھے. دیکھیں آیت نمبر 57 میں ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں کے ذریعے آپ کے سروں پہ سایہ کیا. بہت کمال کی بات ہے. یہ فیسلٹیز، یہ سہولیات کسی قوم کو جو ہے نا نہیں نصیب. یہ ان کو لے کے آ رہے ہیں. یہ وطن واپس آ رہا ہے قافلہ، وہ جو مصر گیا ہوا تھا جناب یوسف کے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور 4-5 صدیاں بعد اب واپس آ رہا ہے. اچھا، تو کیونکہ یہاں مختصری ایسے ہی ہے کہ ہم نے بادلوں کے ذریعے آپ پر سایہ کیا. اب ایک اور مسئلہ پھر پیش آ گیا کہ بھائی ہم تو سفر میں، یہاں صحرا ہی صحرا ہے، نہ کوئی بازار، نہ کوئی شہر، نہ کوئی خریداری، نہ کوئی کھائیں کدھر سے، پئیں کدھر سے، کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے. اور صحرا میں ہو سکتا ہے کتنے دن لگ جائیں گے چلتے چلتے. پیدل ہی تو جانا تھا، کوئی اور تو مسئلہ نہیں تھا. پھر تقاضا ہوا کہ بھائی اب کیا کریں، حال کیا ہے، مرتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں، ہم چل ہی نہیں سکتے. کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے انتظام کیا کہ ان کے لیے من و سلوہ بھائی نازل ہو. من و سلوہ کیا ہوتا تھا؟ یہ جیسے ان کی اپنی کتابوں میں تورات جو انہوں نے لکھی، اپنے کچھ ہاتھوں سے بھی لکھی، تو جو لکھا اس میں کہ یہ جب صبح جاگتے تھے سحر کے ٹائم، ان کے آس پاس میں جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ ادھر ادھر ایک میٹھا گوند ٹائپ، جیسے ایسے نکلتا نہیں ہے درختوں سے، چیڑ ٹائپ، چیڑ، اس ٹائپ کی ایک چیز جو ہے نا وہ پتھروں کے ساتھ زمین پر ادھر ادھر جو ہے نا وہ سامنے موجود ہوتی تھی، پڑی ہوتی تھی. کہ کچھوں نے کہا ہے اوس کی طرح، جیسے شبنم کے قطرے نہیں ہوتے ہیں اس طرح، یا چیڑ جیسے ہوتی ہے درختوں پہ نکل آتی ہے، یا اس طرح کے. تو پھر یہ صبح صبح اٹھ کے اس ساری کو چن لیتے تھے، کیونکہ وہ جیسے ہی سورج آتا تھا وہ گھل کے پانی ہو کے ختم ہو جاتی تھی. تو یہ لوگ صبح صبح اٹھتے اور سارے آس پاس میں گھوم کر وہ سارے چن لیتے اور اس کو کھاتے، تو ان کو سیر بھی ہو جاتے، طاقت بھی آ جاتی اور گزارا ان کا چل جاتا تھا ٹھیک سے. اور اسی طرح درمیان میں بٹیروں ٹائپ جو ہے نا وہ پرندے، بے حساب پرندے جو ہے نا وہاں ان کے خیموں پہ آ کے بیٹھ جاتے اور اڑتے نہیں تھے، جتنے مرضی یہ پکڑ لیں، اور یہ لوگ ان کو بھون بھون کے جو ہے وہ کھاتے تھے. سلوہ کا معنی یہ ہے. من کا معنی وہ پہلی چیز جو کہ گوند ٹائپ تھی، وہ یعنی ایک قسم کا روٹی کا کام وہ دیتی تھی، اور یہ جو ہے دوسرا کرارا پانی ادھر سے، یعنی میٹھے کا بھی انتظام تھا اور کرارے کا بھی انتظام تھا کہ بھائی گوشت جو ہے وہ بھون بھون کر جتنا مرضی ہے کھائیں، جتنے پکڑ لیں. بٹیر بھائی اتنے ہو جاتے بھائی چھتیں اٹ جاتی تھی، اتنے آ کے بیٹھ جاتے تھے روزانہ، اور جتنے جو مرضی ہے پکڑ لے اور کھائے. تو اللہ بھی اس کے بعد اللہ نے یوں فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھائیں کھلا کھائیں، من طیبات ما رزقناکم، کتنا اچھا طیب اور پاکیزہ کھانا ہے، نہ کسی حرام کا اس میں شبہ ہے، نہ ہی کسی خرابی کا، نہ ناپاکی کا، نہ ہی جو ہے وہ کسی اور کا مال ہے. اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور مفت کا مال ہے اور ڈھیر ہے، جتنا مرضی ہے چن کے اور جتنے مرضی ہے بٹیر پکڑ لیں اور بھون بھون کے کھائیں. طیبات ما رزقناکم، یہ تو
ان کو یہ دیا۔ اب یہاں خدائے کریم فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو، اب یہ جملہ کس وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے؟ شاید پچھلے جو ان کی ناشکریاں، یہ ساری ناشکری کے ضمن میں آ رہا ہے تقریباً، یعنی ہر لمحے کے بعد کہنا کہ ہم نہیں مانتے اور ہم یہ ہو گئے، ہم وہ ہو گئے، یعنی ناشکری کا اظہار کرنا اور اعتراض، اور یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، تو یہ سارے ایک قسم کی ناشکری ہے، اور یہ جو ناشکری ہے ایک ظلم ہوتا ہے اپنے آپ کے ساتھ انسان کرتا ہے۔ شاید یہ اس لیے یہ جملہ جو آخر میں بولا جا رہا ہے، وما ظلمونا، اپنے اس رویوں کے ساتھ یہ جو ظلم برت رہے تھے نا، یہ جو ظلم کر رہے تھے، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا، جو کچھ کر رہے تھے یہ اپنے ساتھ کر رہے تھے، جو ظلم یہ برت رہے تھے، کر رہے تھے، یہ خود ان کا اپنا ہی اس سے نقصان ہو رہا تھا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اس ظلم کا جو مورد واقع ہوتا تھا وہ خود یہ آپ خود لوگ تھے۔ اور اس طرح اب یہ ان کا کاروان چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، یعنی یہ کھانے وغیرہ سارے سلسلے کرنے کے بعد اب ان کے کھانے روزانہ آ رہے ہیں اور یہ بھی آگے جا رہے ہیں۔ آگے جو ہے نا، جو اگلی آیت ہے اس میں یہ پھر ایک، جس جگہ انہوں نے تقریباً جانا تھا، جس جگہ پہنچنا تھا، یہ سارے راستے میں بادل کی سائے میں موجیں کرتے آئے ہیں، کھانے بھی ملتے رہے ہیں، بڑے خوشی سے جناب چلیں بھائی، چلیں چلیں چلیں۔ وہ پہنچ گئے اس دروازے کے قریب، اس شہر کے قریب جہاں انہوں نے جانا تھا۔ اس کا نام ظاہراً اریحا کے نام سے وہ شہر تھا، یا فلسطین کے نام سے، دونوں ہی ہیں، شاید یہی فلسطین والا شہر تھا، یا اس بار بھی انشاءاللہ اگلے اس میں عرض کریں گے اس شہر کا نام بھی۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد اب وہاں کوئی تھوڑا ہی ایسے ہے بھائی اتنی مخلوق آ کے شہر میں بس جائے اور گھس جائے اور ٹھیک ہے جی، وہاں پہلے سے جو رہنے والے ہیں، جو وہاں کے بادشاہ ہیں، سلسلے ہیں، اب تو ان کے ساتھ پہلے مسئلہ بنے گا، چاہے یہ شہر کسی زمانے میں ان کا شہر ہوتا ہوگا، لیکن اب وہ نہیں ہے، اب تو یہ 4-5 صدیاں کے بعد جو ہے یہ واپس آ رہے ہیں، تو اب کون ان کو جانتا ہے، کون ان کو ادھر رہنے دیتا ہے؟ تو پھر اب ایک نئی داستان شروع ہوگی اب کہ بھائی اب اندر کیسے جایا جائے۔ تو انشاءاللہ اگلی آیت میں اس بات پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔